السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ سب ڈر جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی، وہ سب آنسو جو تمہاری آنکھ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم تھک رہے ہو۔ سنو اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اس کو پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین میں بھی زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ ساری بات بس بھروسہ کی ہوتی ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ تمہارا صبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکن تک ہر کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگیں تو اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ تمہاری بے شمار دعائیں اور تڑپ ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک وہ رب ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی نہ تم سے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی اور نہ تم کسی سے کر سکتے ہو۔ جب وہ کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے، تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اپنے وعدوں کا پابند ہے، جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تکلیف اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے نا یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہو۔ تمہاری محبت صرف ایک ہی انسان پہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے پہلے تمہیں اس سے دور کیا تاکہ تم اپنے رب کی محبت جان سکو۔ ہو سکتا ہے تم بہتر کی تلاش میں ہو اور وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہو۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر تو وہی ہے جو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے، اے اللہ میں اپنا یہ دکھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی۔ مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ تو ثواب کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ صبر پر جتنا بڑا ثواب ہے نا، اتنا کسی اور چیز پر نہیں۔ پھر کیوں تم سمجھتے ہو کہ یہ آسانی سے مل جائے گا؟ کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں تو اس قدر قریب سے جواب آتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پہ ہی شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ تب محسوس ہوتا ہے کہ وہی تو ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے۔ دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو
وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتا تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو، خدا کے کن کہنے تک کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس چیز کا تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔ جب انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اللہ سے یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ، اور کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ کب ہمیں صبر کا صلہ ملے گا؟ تو جواب آتا ہے، تم کیا جانو، شاید صبر کے صلے کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارے صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارے صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ زندگی بہت حسین ہے، پھر صبر کیا جائے۔ اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا، بس تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں صبر کی تلاش میں تھی۔ مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا اور صبر کا انتظار تھا، اور ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگا تھا جیسے زندگی بس یہیں تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر میں تنہا چلی جہاں مجھے لگا تھا کہ میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جسے کھونے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، مگر ان راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ بہت کچھ بچھڑ گیا اور بہت کچھ مل بھی گیا۔ ان کے بغیر بھی رہ کر دیکھا جن کے بغیر سانس لینا بھی محال لگتا تھا، اور ان کے بغیر بھی زندہ رہی جن کی موجودگی سے زندگی محسوس ہوتی تھی۔ اور جب سب کے بغیر رہ کر دیکھا تو بس یہ جانا کہ ہر جدائی قابل برداشت ہے سوائے اللہ کی جدائی کے۔ کتنی بے شمار منزلیں طے کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری عمر میں جن کے پیچھے بھاگتی رہی، کبھی تنہائی کے ڈر سے، کبھی ہجوم کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، سب کو تلاش لیا، مگر جس کو ڈھونڈنا تھا اس کو تو ڈھونڈ ہی نہیں پائی۔ انسانوں کے دھتکارنے کے بعد مجھے اس محبت کا خیال آیا جو اس سارے سفر میں میرے پیچھے بھاگتی رہی اور میں اس سے بے خبر رہی۔ اور پھر یہ سوچ کر جان جانے لگی کہ جس کے بغیر جینا نہیں تھا میں نے ان کے بغیر جی لیا، جس سے ملنا تھا اس سے دل ملا نہیں۔ جن لوگوں کے پیچھے میں دوڑتی رہی ان کے مل جانے کے بعد بھی میں تنہا رہی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ بد نصیب وہ ہوتا ہے جس کو اس کی محبت نہیں ملے، جس کو وہ انسان نہیں ملتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ غلط سوچتی تھی میں۔ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو دروازے پر محبت روز 5 دفعہ پکارتی ہے اور وہ اس محبت پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو سب مل جاتا ہے پر خدا نہیں ملتا۔ بد نصیب تو وہ ہے جس پر وہ اپنی محبت کی راہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو وہ اتنی توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کی آواز کا جواب دے سکے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو نصیب لکھنے والوں سے ڈرتا رہے اور یوں نصیب ہار جائے۔ میں جب تک اس سے جدا رہی بے سکون رہی، چین کی آس میں پھرتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی۔ میرے پاس سب تھا، بس خدا نہ تھا۔ اس کا نہ ہونا ہر چیز کے نہ ہونے جیسا تھا۔ پھر میں نے اسے تنہائی میں ڈھونڈنا شروع کیا، تہجد میں ڈھونڈنا شروع کیا، بس پھر ساری بھاگ دوڑ ختم۔ پھر جو مجھے مل نہ سکا میں نے اس سے بہتر پا لیا، جس نے اس ٹوٹے ہوئے گنہگار دل کی پکار رائگاں نہیں جانے دی۔ تو یقین رکھو تمہارے دل کی پکار بھی خالی نہیں جانے دے گا وہ۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا۔ تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ بس پھر اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔
अल्लाह के सिवा ना तुम्हें कोई कुछ दे सकता है और ना तुमसे कोई कुछ वापस ले सकता है। बेखौफ होने के लिए डर की बहुत ज़रूरत होती है, अल्लाह के डर की। तो फिर उसके सिवा किसी से मत डरना तुम, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, और जब तक तुम्हें उस पर यकीन है तब तक तुम्हारा सब्र टूट नहीं सकता। वो भले आजमा रहा है तुम्हें, मगर याद रखना वो भूला नहीं है तुम्हें। सब्र क्या है? मसाइबों, अलम, मुसीबतों और परेशानियों पर शिकवा को तर्क कर देना सब्र है। मगर हकीकत ये है कि सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें मुशक्क़त और कड़वाहट पाई जाती है। सब्र की इस तलख़ी को ख़त्म करने के लिए एक और सब्र करना पड़ता है, जिसे मुसाबरा कहते हैं। जब बंदा मुसाबरा के उस दर्जे पर पहुंचता है तो फिर सब्र करने में भी लज्जत महसूस करता है। इसकी मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र है। सब्र एक अजीम नेमत है जो मुक़द्दर वालों को नसीब होती है। सब्र की अहमियत व अफादियत इस बात से अयां होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ इसका बेहिसाब अजर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र से मदद लेने की तलक़ीन करते हुए फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।